خواتین حضرات، اب ہم اس کے بعد آتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے دور، گل ہائے رنگ رنگ. تو ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے بجائے اس کے کہ ہم ابھی اور مزید اس پروگرام میں رنگ بھریں، پہلے ہم نعت رسول مقبول سے اس پروگرام کو معطر بناتے ہیں. تو میں زحمت دوں گا جناب محمود الحسن صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول پیش کریں. جناب محمود الحسن. خواتین و حضرات، آدابرس، یہ نعت جو ہے میرے نانا کی لکھی ہوئی ہے. صدر محفل کی اجازت سے میں کچھ الفاظ ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا. فیض الحسن صاحب 1899 میں ڈبائی ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد برٹش گورنمنٹ میں بیفور پارٹیشن ملٹری میں اکاؤنٹنٹ ہوتے تھے. تو 1947 میں جب پاکستان بنا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا قیام جو تھا وہ لاہور میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں. اس موقع پر ان کا جو باس تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، اس آفس میں تم کو جو بھی فرنیچر پسند آئے اس کو لے سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک آکسفورڈ ڈکشنری تھی، پاکٹ آکسفورڈ ڈکشنری. انہوں نے کہا مجھ کو یہ چاہیے بس. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ لے لیجیے. اور اس کے بعد 1967 میں ان کا کراچی میں انتقال ہوا. ڈبائی میں ان کے برابر کے گھر میں ہمارے ہندوستان کے ندا فاضلی اور پاکستان کے تسنیم فاضلی کا خاندان رہتا تھا. تو ان کی یہ نعت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. کہتے ہیں کہ جودی سے آگے نوح کی کشتی نکل کے بھی، جودی سے آگے نوح کی کشتی نکل کے بھی چلتی رہی مگر اسے ساحل نہیں ملا. اور کہتے ہیں کہ یونس کو بطن حوت میں یوسف کو چاہ میں، یونس کو بطن حوت میں یوسف کو چاہ میں ماحول مل گیا تھا پر ساحل نہیں ملا. اور موسیٰ کو کوہ طور پر کچھ جھلک ہوئی، موسیٰ کو کوہ طور پر کچھ جھلک ہوئی، سچ پوچھئے تو جلوہ کامل نہیں ملا. اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو مانا چرخ چہارم پہ پہنچ کر، عیسیٰ کو مانا چرخ چہارم پہ پہنچ کر قربت ہوئی پر گوہر منزل نہیں ملا. اور ایک حد تھی اس پہ پہنچ کے آگے نہ بڑھ سکا، ایک حد تھی اس پہ پہنچ کے آگے نہ بڑھ سکا، جبریل کو بھی زیادہ منزل نہیں ملا. اور اب کہتے ہیں کہ میرے نبی کو کیا نہ ملا بارگاہ سے، میرے نبی کو کیا نہ ملا بارگاہ سے، دین خدا صحیفہ کامل نہیں ملا. اور تسنیم ان کے قبضے میں کوثر پہ اختیار، تسنیم ان کے قبضے میں کوثر پہ اختیار، کہہ سکتا ہے یہ کوئی کہ ساحل نہیں ملا. اور معراج بھی ہوئی انہیں باتیں بھی حق سے کی، معراج بھی ہوئی انہیں باتیں بھی حق سے کی، فرمائیے کہ گوہر منزل نہیں ملا. اور مقطع ہے کہ کونوں مقام احمد مرسل سے دوسرا، کونوں مقام احمد مرسل سے دوسرا، شہدا کو کوئی رہبر کامل نہیں ملا. شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب محمود الحسن صاحب. خواتین حضرات، یہ گل ہے رنگا رنگ
اس مناسبت سے ہم اسے گلہائے رنگا رنگ کہتے ہیں کہ اس میں مختلف شعراء کے مختلف خوبصورت اور رنگین کلاموں کو یکجا کیا جاتا ہے. تو میں سوچا تھا کہ اس کے پڑھنے والے بھی تو ایک طرح کے گلہائے رنگا رنگ ہی ہیں اور ان لوگوں کے رنگوں کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے. تو میں نے سوچا کہ بجائے اس لیے کہ میں نام لے کر اپنے اگلے پڑھنے والے کو بلاؤں, میں پہلے اس کا آپ کے سامنے ایک مختصر سا خاکہ پیش کروں اور آپ اسے پہچانے کے کہوں. تاجی صاحب آپ کی اجازت. ہمارے پہلے پڑھنے والے, اگر شاعر کسی حلیے کا نام ہے تو میرے حساب سے وہ شاعرانہ حلیے پہ پورے اترتے ہیں. نازک سے, دبلے پتلے سے, گھنگھرے والے بال, فکر معاش سے. اس وقت ان کا اب کوئی تعلق نہیں رہا, آج کل دوستوں اور یادوں میں زندگی گزارتے ہیں. آپ حضرات اور خواتین اگر پہچان نہیں سکے تو میں آخری بات کہوں گا کہ بڑی لہک لہک کے غزلیں پڑھتے ہیں. تو میں دوں گا جناب تصدق الطاری صاحب. زوم کے پڑھیں گے یہ اچھا, یہ پیرزادہ قاسم صاحب کی ایک غزل ہے, سماعت فرمائیے. خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا, خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا, پھر مجھے دے دیا گیا ایک دیا بجھا ہوا, پھر مجھے دے دیا گیا ایک دیا بجھا ہوا. ایک ہی داستان شب, ایک ہی داستان شب, ایک ہی سلسلہ تو ہے, ایک ہی داستان شب, ایک ہی سلسلہ تو ہے. ایک دیا جلا ہوا ایک دیا بجھا ہوا. محفل رنگ و نور کی پھر مجھے یاد آ گئی, محفل رنگ و نور کی پھر مجھے یاد آ گئی, پھر مجھے یاد آ گیا ایک دیا بجھا ہوا, پھر مجھے یاد آ گیا ایک دیا بجھا ہوا. مجھ کو نشاط سے فزوں, مجھ کو نشاط سے فزوں رسم وفا عزیز ہے, مجھ کو نشاط سے فزوں رسم وفا عزیز ہے. میرا رفیق شب رہا ایک دیا بجھا ہوا, میرا رفیق شب رہا ایک دیا بجھا ہوا. اپنے تو عہد شوق کے مرحلے سب عجیب تھے, اپنے تو عہد شوق کے مرحلے سب عجیب تھے. ہم کو وصال سا لگا ایک دیا بجھا ہوا, ہم کو وصال سا لگا ایک دیا بجھا ہوا. سب میری روشنی جاں حرف سخن میں ڈھل گئی, سب میری روشنی جاں حرف سخن میں ڈھل گئی, اور میں جیسے رہ گیا ایک دیا بجھا ہوا, اور میں جیسے رہ گیا ایک دیا بجھا ہوا. درد کی کائنات میں, درد کی کائنات میں مجھ سے بھی روشنی رہی, درد کی کائنات میں مجھ سے بھی روشنی رہی. ویسے میری بساط کیا ایک دیا سے جب جلا دیا. درد کی کائنات میں مجھ سے بھی روشنی رہی, ویسے میری بساط کیا ایک دیا بجھا ہوا, خون سے جب جلا دیا ایک دیا.
درد کی کائنات میں مجھ سے بھی روشنی رہی ویسے میری بساط کیا ایک دیا بجھا ہوا. بہت بہت شکریہ جناب تصدق الطاری صاحب. خادم حضرت یہ کلام جو یہاں یہ پیش کیا جائے گا یہ ان کی اپنی پسند ہے اور اپنا ذوق ہے, تو اس سے آپ کو یقیناً ان کے بارے میں مزید معلومات ہوں. تو آئیے اب ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. ہمارے اگلے مہمان بھی اردو اکیڈمی کے ایک بزرگ اور ایک قدیم رکن. ہم سب کی اردو سے محبت تو مسلمہ ہے, ان کی اردو اکیڈمی سے محبت مسلمہ ہے. اور اب میں ان کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ بہت خوبصورت آواز, صاف لب و لہجے کے حامل ہیں. تو وہ لگتے تو وہ راجاؤں جیسے ہیں پر نام رانیوں جیسا رکھا ہوا ہے. تو کون ہے وہ؟ حاتم رانی صاحب. شکریہ. امجد اسلام امجد کی ایک نظم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے 2-3 شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کہا تھا اس نے کہ اپنا بنا کے چھوڑوں گا, کہا تھا اس نے کہ اپنا بنا کے چھوڑوں گا, اور پھر ہوا بھی یہی, اپنا بنا کے چھوڑوں گا. ایک ہے شعر, امجد اسلام امجد کا شعر نہیں ہے, 3 بتا رہے ہیں, اور ویسا ہی ارشد ملک کا یعنی جواب سے دونوں. محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے, محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. ارشد ملک صاحب کہتے ہیں محبت ایک سمندر ہے, محبت ایک سمندر ہے کہ جتنا بھی کوئی ڈوبے, محبت ایک سمندر ہے کہ جتنا بھی کوئی ڈوبے کنارے پر ہی رہتا ہے. اب میں محبت نظم امجد اسلام امجد صاحب کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے, محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی ہو جتنی بھی مضبوط ہو جائے, اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. یقین کی آخری حدوں تک دلوں میں لہلہاتی ہے, یقین کی آخری حدوں تک دلوں میں لہلہاتی ہے, نگاہوں سے ٹپکتی ہو لہو میں جگمگاتی ہو, ہزاروں طرح کے دلکش ہنسی حالے بناتی ہو, اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے, اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے. محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی, محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے, کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے اور شب میں بار بار اٹھے,
زمین کو کھودے، زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے۔ محبت کی طبیعت عجب تکرار کی خو ہے، محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی، کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی، بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساعت ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ سمندر سے کہیں گہری، ستاروں سے سوا روشن، پیاروں کی طرح قائم، ہواؤں کی طرح دائم، زمین سے آسماں تک جس قدر اچھے مناظر ہیں، زمین سے آسماں تک جس قدر اچھے مناظر ہیں، محبت کے کنائے ہیں، وفا کے استعارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے واسطے یہ چاندنی راتیں سنورتی ہیں، سنہرا دن نکلتا ہے، ہمارے واسطے یہ چاندنی راتیں سنورتی ہیں، سنہرا دن نکلتا ہے۔ محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے، محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے، کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں، کہ کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں جو اہل محبت کو سدا بے چین رکھتی ہے، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا۔ محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے، محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے، گما کے شاخ چوب میں آشیانے بنتا ہے الفت کا، یہ عین و وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے۔ محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، تھکن کی کرچیاں چنتے وفا کی اجرکیں پہنے، سمے کی رہ گزر کی آخری سرحد پہ رکتے ہیں۔ تو کوئی ٹوٹتی سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے، یہ سچ ہے نا، یہ سچ ہے نا، ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی، دھندل کا سا جو آنکھوں کے قریب و دور پھیلا ہے، اسی کا نام چاہت ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ حاتم رانی صاحب۔ عبید اللہ علیم کا ایک شعر یاد آیا کہ لوگ اپنے دل کی باتوں کو ڈھونڈتے ہیں نغموں میں، صرف ایک بہانہ احساس کا تکلم کا۔ تو ایسا ہی کچھ بہانہ مجھے آج ان کے طویل عدالت کے بعد واپسی اور پھر محبت کے بارے میں اتنی ساری باتیں کرنا، بھابھی کوئی اشارہ تھا اس میں کہنا۔ اب میں زحمت دینے کے لیے جا رہا ہوں جن صاحب کو آئی ٹی سے تعلق ہے، پڑھاتے ہیں اور جاب بھی کرتے ہیں، یہاں آ کے پہلے کچھ دو ٹوک بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں شعر سنانے سے پہلے، اور لیکن غزالی بھائی نہیں، غزالی بھائی دو ٹوک نہیں 3 ٹوک باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ انہیں نہیں پہچانے ہوں گے کیونکہ وہ خود بھی آج کل اپنی پہچان میں ہیں، تو جناب معیز خان صاحب۔ کمی رہ گئی میں وہ پوری کر دیتا ہوں تعارف میں، اور جو آپ نے کہا تو سنی بھی لیجئے۔ میرا تعلق کوئی ادبی گھرانے سے نہیں ہے، وہ کہ والدین میرے والد صاحب علی گڑھ کے پڑھے ہوئے ہیں، پیدائش میری کراچی کی ہے، والدین یو پی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جو انیشیل تعلیم میری ملی وہ انگریزی میڈیم کی تھی۔ 1964 میں والدین سعودی عرب چلے گئے اور ہمیں پیچھے چھوڑ گئے، تو جہاں رہنے کا بندوبست ہوا وہاں کوئی انگلش اسکول نہیں تھا، تو اردو میڈیم میں داخل کرا دیا گیا۔
خیر ہم جاتے رہے 6 مہینے تک. جب 6واں امتحان ہوئے تو ہم ہر مضمون میں فیل تھے. 100 میں سے 3, 100 میں سے 5, 100 میں سے 4 نمبر آئے. صرف انگریزی میں 100 میں سے 100 تھے. تو میرے ایک استاد ہوتے تھے مرحوم مظہر علی عابدی صاحب, انہوں نے مجھے بلایا, کہنے لگے بیٹا تم لگتے تو اچھے گھرانے کے ہو, بات کیا ہے؟ میں نے کہا عابدی صاحب جو بھی آپ پڑھاتے ہیں وہ میں انگریزی میں لکھ سکتا ہوں. کہنے اچھا یہ بات ہے. کہنے لگے کوئی بات نہیں. اور یہ ان کی توجہ تھی کہ میں اردو سے میرا شغف بڑھا, اور وہ مجھے روزانہ کاپی کے اوپر اردو کے حروف لکھ کے دیتے تھے, جیسے کہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح لکھا جاتا ہے, اور میں لکھتا تھا. اور 6 صفحے مجھے اردو کے نقل کر کے روزانہ ان کو دینے ہوتے تھے. میرے ہاتھ سن ہو جاتے تھے لیکن لکھتا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب 9ویں کلاس میں اردو کا امتحان ہوا تو ایک شعر کے اوپر میں پوری ایک کاپی بھر سکتا تھا. اور اس کے بعد میں نے کبھی اردو کی کوئی کلاس مس نہیں کی یونیورسٹی تک. کیمسٹری کی, فزکس, میتھمیٹکس جو بھی ہو چھوڑ دی کبھی, لیکن اردو کی کلاس میں ہمیشہ موجود ہوتا تھا. تو یہ ان کا سرمایہ ہے جو میرے پاس ہے آج. اور ایک استاد کی توجہ ذرا سی جو ہے وہ دیکھیں کہ کہاں لے جاتی ہے آدمی کو. تو اس زمانے میں ایک میر انیس کی ایک مناجات ہمارے اس میں تھی, 40-45 سال کا پرانا واقعہ ہے, ابھی تک مجھے یاد ہے. دیکھیے کہ ان کا کس طرح سے پڑھائی گئی کہ وہ کس طرح سے ابھی تک یاد ہے. مناجات تو بہت لمبی ہے, اس کے میں صرف کچھ 3 بند آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر, یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر, اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر, تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر, گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر, جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے, عقلی میں سخن میرے قلم رو سے نہ جائے, اس باغ میں چشمے ہوں تیرے فیض کے جاری, بلبل کی زباں پر ہو تیری شکر گزاری, ہر نخل برومند ہو یا حضرت باری, پھل ہم کو بھی مل جائے ریاضت کا ہماری, وہ گل ہو عنایت چمن طبع نگو کو, بلبل نے بھی سونگا نہ ہو جن پھولوں کی بو کو, غواص طبیعت کو عطا کر وہ لالی ہو جن کی جگہ تاج سر عرش پہ خالی, ایک ایک لڑی نظم سریا سے وہ عالی, عالم کی نگاہوں سے گرے قطب شمالی, سب ہوں در یکتا نہ علاقہ ہو کسی سے, سب ہوں در یکتا نہ علاقہ ہو کسی سے, نظر ان کی یہ ہوں گے جنہیں رشتہ ہے نبی سے. بہت شکریہ مویز خان صاحب, ہم آپ سے مزید واقف ہو گئے, بہت بہت شکریہ. تو اگلے مہمان جن کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں ہیں تو وہ بھی فارغ المعاش, فارغ البال نہیں کہا میں نے. تعلق ان کا ایک زمانے سے ذرائع ابلاغ سے رہا ہے, اور آج بھی اسی مختلف ذرائع ابلاغ کے ذمے میں کام کر رہے ہیں. اپنے نام کی حرمت کی نسبت سے ابھی تک قلم کے مجاہد ہیں. اب یہ تو بہت ساری تعریفیں ہوئی, آپ لوگ ابھی تک شخصیت تک پہنچ نہیں سکے ہوں گے. بس میں ایک بات بتاؤں گا کہ اکثر پریکٹس کرنا بھول جاتے ہیں, تو ان کو بلانے سے پہلے حسرت کا ایک شعر ذہن میں آتا ہے, آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ہے مشق سخن, ہے مشق سخن سے آری, ویڈیو کی مشقت تھی, ایک طرفہ تماشا ہے حضرت کی طبیعت بھی. جناب عبدالستار غزالی. ادھر تو مسکراہٹ ہے, ادھر بھی مسکراہٹ ہے, میں تو یہ حیران ہوں. اچھا, میں کچھ پڑھنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ ہماری یہ روایت ہے کہ پروگرام کے اختتام پر ہم ایک گروپ فوٹو لیتے ہیں, تو پلیز اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے کیونکہ کرسیوں کو ارینج کرنا ہوتا ہے. اجازت ہے؟ اچھا, میں پہلے تو آپ کو بڑا سیریس نوٹ پہ ایک ماں کے بارے میں ایک 4 اشعار سناؤں گا. یہ ایک انڈیا کے شاعر ہیں دنیش رگھوونشی. دنیش رگھوونشی یہ کہتے ہیں, آنکھیں تو لگا دور کا تو ٹھیک نظر آتا ہے, قریب میں نظر نہیں آتا.
कहते हैं मेरी आंखों का तारा है, मेरी आंखों का तारा है, मुझे आंखें दिखाता है। मेरी आंखों का तारा है, मुझे आंखें दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। ज़बां से कुछ कहूँ कैसे कहूँ, किससे कहूँ माऊँ, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है, सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है, सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है, सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। और सिखाने में उसे क्या कुछ यार आपने बुला दिया, ठीक ठाक पढ़ा था फ्लो। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही, सोचो सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही, सोचो जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है, जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी सिखाता है। तो इसके बाद अब मैं अपनी औकात पे आता हूँ। ये एक टिपिकल जगतियाली साहब हैं, उनकी एक मज़ाहिया छोटी सी नज़म है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो माइंड नहीं करेगा। नहीं बीवी उनकी तो खानदानी है, बीवी उनकी तो खानदानी है, सिर्फ माशूक नौकरानी। अच्छा, नीचे लुंगी फटी पुरानी है, नीचे लुंगी फटी पुरानी है, इस पे फूलों की शेरवानी, और नाम तो शेर खान है उनका, नाम तो शेर खान है उनका, शक्ल सूरत मगर जनानी है, शक्ल सूरत मगर जनानी है। और कितना मेकअप करोगी तुम बेगम, कितना मेकअप करोगी तुम बेगम, ये इमारत बहुत पुरानी है। ये इमारत बहुत पुरानी है, और जीना मामू का कर दिया मुश्किल, जीना मामू का कर दिया मुश्किल, बड़ी जल्लाद वो मुमानी है। और आखिर शेर है ये कि जूतियाँ खा के मुस्कुराएगा, जूतियाँ खा के मुस्कुराएगा, सच्चे आशिक की ये निशानी है। शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुलसत्तार फजाली साहब। आते हज़रात, अब मैं जिसे ज़हमत देने जा रहा हूँ, दिल आवे शख्सियत के मालिक, बहुत ही नस्तालिक लहजे में उर्दू बोलते हैं, अपने मुखातिब की इतनी तारीफ़ें करते हैं कि इंसान अगर ठीक ना हो तो शर्म से पानी पानी हो जाए। काशी भाई के लिए रहमतुल्लाह अलैह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अभी तक अगर आप ना पहचाने हो तो ये बता दूँ कि हाल ही में ईरान से हमारे इलाके में बूद अबाश इख्तियार किए हुए हैं जाफ़र शाह साहब। जनाब रियाज मजीद साहब की एक गज़ल मैं आप तमाम दोस्तों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, और कुछ इस्तारे हैं इस दुनिया में कि अगर तुम मुझसे जुदा हो गए तो मैं मर जाऊंगा। कुछ इसी किस्म की बातें रियाज मजीद साहब ने अशार में बयान की है। बदल सका मैं जुदाई के गम उठाकर भी, बदल सका मैं जुदाई के गम उठाकर भी, कि मैं तो मैं ही रहा तुझसे दूर जाकर।
کہ میں ہی رہا تجھ سے دور جا کر بھی، میں سخت جاں تھا اس کرب سے بھی بچ نکلا، میں سخت جاں تھا اس کرب سے بھی بچ نکلا، میں جی رہا ہوں تجھے ہاتھ سے گنوا کر بھی، اور خدا کرے تجھے دوری ہی راس آ جائے، خدا کرے تجھے دوری ہی راس آ جائے، تو کیا کرے گا بھلا اب یہاں پہ آ کر بھی، تو کیا کرے گا بھلا اب یہاں پہ آ کر بھی، ابھی تو میرے بکھرنے کا کھیل باقی ہے، ابھی تو میرے بکھرنے کا کھیل باقی ہے، میں خوش نہیں ہوں ابھی اپنا گھر لٹا کر بھی، اور اسی ہجوم میں لڑ بھڑ کے زندگی کر لو، اسی ہجوم میں لڑ بھڑ کے زندگی کر لو، رہا نہ جائے گا دنیا سے دور جا کر بھی، اور وہ لوگ اور ہی تھے جن کا عجز پھل لایا، وہ لوگ اور ہی تھے جن کا عجز پھل لایا، ہمیں تو کچھ نہ ملا اپنے آپ کو مٹا کر بھی، کھلا یہ بھید کے تنہائیاں ایک قسمت ہے، کھلا یہ بھید کے تنہائیاں ایک قسمت ہے، ایک عمر دیکھ لیا محفلیں سجا کر بھی، اور رکا نہ ظلم میرے راکھ بننے پر بھی ریاض، رکا نہ ظلم میرے راکھ بننے پر بھی ریاض، ہوا کی خوں تو وہی ہے مجھے جلا کر بھی۔ بہت بہت شکریہ خواتین حضرات۔ اب میں جن صاحب کو زحمت دینے جا رہا ہوں ان کے بارے میں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، تو لہٰذا میں انہیں نام سے بلا لیتا ہوں، جناب سید اسلم صاحب، تالیاں ان کے لیے بھی بجائی جائے۔ جناب اجازت، میرا ارادہ تو امجد اسلام امجد کی ایک غزل پڑھنے کا تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب تک شاعر حضرات کے کلام سنایا جا رہا ہے، کسی شاعرہ کا ذکر نہیں ہے، تو اس لحاظ سے میں آپ کی پروین شاکر کی ایک غزل سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی، بات وہ آدھی رات کی، بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی عین چیت کا، اس پر تیرا جمال بھی، سب سے نظر بچا کے وہ، سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، سب کی نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش و ماہ و سال بھی، دل تو چمک سکے گا کیا، دل تو چمک سکے گا کیا، پھر بھی ترش کے دیکھ لیں، دل تو چمک سکے گا کیا، پھر بھی ترش کے دیکھ لیں، شیشہ گرانے شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بھی، اس کو نہ پا سکے تھے جب، اس کو نہ پا سکے تھے جب، دل کا عجیب حال تھا، اس کو نہ پا سکے تھے جب، دل کا عجیب حال تھا، اب جو پلٹ کے دیکھیے بات تھی کچھ محال بھی، میری طلب تھا ایک شخص، میری طلب تھا ایک شخص، وہ جو نہیں ملا تو پھر
میری طلب تھا ایک شخص، وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا، بھول گیا سوال بھی۔ بہت اچھے، بہت خوب، بہت اچھے۔ اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا، اب جو پلٹ کر دیکھیے کچھ بات تھی محال میں۔ ابھی سید اسلم صاحب نے ذکر کیا کہ کسی خاتون شاعرہ کا کلام نہیں پڑھا گیا، کسی خاتون نے بھی ابھی تک یہاں کے نہیں پڑھا ہے، تو میں کیوں نہ درخواست کروں محترمہ روحی سے کہ تشریف لائیں اور اپنی پسند کا کوئی کلام یہاں پیش کریں۔ آپ سب کی تعلیم میں وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، عداوتیں تھیں تغافل تھا، رنجشیں تھیں مگر تغافل تھا، رنجشیں تھیں مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، محبتوں کا سفر کچھ اس طرح بھی گزرا تھا، شکستہ دل تھے مسافر، شکستہ پائی نہ تھی، شکستہ دل تھے مسافر، شکست پائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو کسی کو کبھی سنائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، کبھی یہ حال کہ دونوں میں یک دلی تھی بہت، کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، نہ اپنا رنج نہ اوروں کا دکھ، نہ تیرا ملال، نہ اپنا رنج نہ اوروں کا دکھ، نہ تیرا
अजीब होती हैं राहें, सुखन भी देखो नसीब, वहाँ भी आ गए आखिर जहाँ रसाई न थी। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का नाम रहा, जुदाई न थी। बहुत खूब समा बांध लिया आपने नसीब तुराबी की, बहुत खूबसूरत गजल आपने पेश की। अगर तैयारी होती तो क्या होता? आपको अंदाजा लगा लीजिए। अब हमारी अगली मेहमान भी एक खातूनी है और उम्मीद है कि वो तैयारी करके आएंगी तो फिर मज़ा दो आतिशा ज़रूर होगा। उर्दू एकेडमी में वो निस्बतन नई है, शायद आप में से बहुत से अहबाब ना जानते हो, सिर्फ एक दफ़ा यहाँ पढ़ा है, लेकिन जो लोग पीटीवी के ड्रामे देखा करते थे वो उन्हें नूरुल शाह की हीरोइन आसमान तक दीवार के हवाले से ज़रूर जानते होंगे। और उन्होंने मुझे बाकायदा ईमेल भेज के अपना नाम लिखवाया था, कंफर्म किया था, यहाँ तशरीफ़ लाई है, अब पीछे से हाथ हिला के मना कर रही हैं। अब आपको कुछ तो सुनाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज सूरत हाल कुछ ये थी कि सबसे पहले हमने उनसे कहा कि हम ईमेल भेजी कि हम आएंगे, उसके बाद एक प्रायर हमारा कमिटमेंट था, उसकी वजह से फिर अचानक क्या गया तो उनको फिर से ईमेल भेजी कि हम सॉरी नहीं आ सकेंगे। फिर एक और ईमेल भेजी और ट्रेसी में थे हम, मैं और यास्मीन वहाँ बैठे हैं, यास्मीन उधर है, तो वहाँ से हम भागे भागे आए हैं उस प्रोग्राम को आधा छोड़ के इसमें शिरकत करने के लिए। तो वो जो हमने आपसे वादा किया था वो कोशिश करेंगे इसको पूरा करने। अच्छा, फिर हम एक इंडियन सॉन्ग है सुना दें, शेरो शायरी सब याद नहीं है। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको ज़माने की दौलतें, ज़माने की दौलतें। हासिल है यूं तो मुझको ज़माने की दौलतें, ज़माने की दौलतें। लेकिन नसीब लाई, लेकिन नसीब लाई हूँ एक सोगवार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बाहर का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। कुछ सुना के दिखाइए। ये गाना उमा देवी ने गाया है, फिल्म दर्द, और मुनव्वर सुल्ताना स्क्रीन में थी, और गालिबन ये उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ। ये हम पूछेंगे भी नहीं। बहुत शुक्रिया।
خواتین حضرات، اب ہم اپنے آخری مہمان کی طرف چلتے ہیں، اور یہ آخری خاص طور پہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو آپ احباب سمجھ جاتے ہیں. اب ان کے بارے میں مزید کیا کہوں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، تو اب آپ سمجھ گئے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. سب سے آخر میں بلائے جانے والے جناب ناگیش. آج میں صرف جو تاشی بھائی نے مجھے بتائی تھی اسی غزل کو میں گانے والا تھا، لیکن ارشد بھائی نے اصرار کیا کہ دوسرے دور کا بھی اس میں بھی شرکت کرنی ہے. تو 3-4 غزلیں میں اکثر کچھ سناتا رہتا ہوں اپنے دوست احباب کو، لیکن اتنی وہ جو سنائی گئی ہے میں خود تنگ آ چکا ہوں اس کو سنانے سے. تو ایک اس کو میں نے زیادہ اس کے اوپر کام نہیں کیا ہے، لیکن بہت پسند ہے مجھے. شاید آپ کو بھی امید ہے آپ کو بھی پسند آ جائے. اور شاعر کا نام افسوس کہ مجھے معلوم نہیں، تو آپ لوگوں میں سے اگر مجھے بتائیں کہ یہ شاعر کون ہے، کون حضرت ہے یہ، تو بہت عنایت ہوگی. اور میں نے تاشی بھائی سے بھی پوچھا ہے کہ یہ شاعر کون ہے، لیکن ان کو بھی شاید یہ معلوم ہے. کسی کو نہیں پتا تو میرا نام لکھو. لیکن اس غزل کو فریدہ خانم صاحبہ نے بہت عمدہ طریقے سے گایا، بہت عمدہ. اور تو پیش خدمت ہے. یمن کے سر ہیں اس میں، بہت پسندیدہ راگ ہے سب لوگوں کا، تو آپ سنیے گا، آپ کو بھی مزہ آئے گا اس میں. ہجر کی رات، ہجر کی رات کا انجام تو پیارا نکلا. ہجر کی رات کا انجام تو پیارا نکلا. وہی سورج کے جو ڈوبا تھا دوبارہ نکلا. ہجر کی رات کا انجام تو پیارا نکلا. وقت نے جب بھی میرے ہاتھ سے مشعل چھینی، وقت نے جب بھی میرے ہاتھ سے مشعل چھینی، ذہن میں تیرے تصور کا ستارہ نکلا. ذہن میں تیرے تصور کا ستارہ نکلا. ہجر کی رات کا انجام تو پیارا نکلا. میں تیرے قرب سے ڈرتا ہوں کہ تو زندہ رہے. میں تیرے قرب سے ڈرتا ہوں کہ تو زندہ رہے. میں سمندر میں جب اترا تو کنارہ
نکلا میں سمندر میں جب اترا تو کنارہ نکلا وہی سورج کہ جو ڈوبا تھا دوبارہ نکلا ہجر کی رات کا تو کہ تھا بزم میں تصویر کمام زی کی میری تنہائی میں کیوں انجمن آرا نکلا. آخری شعر ہے. ظلمت شب نے کیا دن کا تصور ممکن ظلمت شب نے کیا دن کا تصور ممکن یہ اندھیرا تو اجالے کا سہارا نکلا یہ اندھیرا تو اجالے کا سہارا نکلا وہی سورج کہ جو ڈوبا تھا دوبارہ نکلا ہجر کی رات کا انجام تو پیارا نکلا. بہت بہت شکریہ ناگیش آبادانی صاحب. جب تک آپ وہ راگوں والا پروگرام نہیں کرتے یہ راگ بھی راگ ناگیشوری ہی ہے ہمارے لیے. خواتین و حضرات اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کے دوسرے دور کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. آپ تمام احباب کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاندنی ریسٹوران اور سید سربت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چھت عطا کی. انشاءاللہ اگلے مہینے پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.